أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال عليه الصلاة والسلام: ما نحل والد ولده افضل من ادب حسن. تمام قسم کی تعریفیں و بڑائی و کبریائی و عظمت اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو مالک ارض و سما ہے، خالق کائنات ہے، مدبر حقیقی ہے، مالک حقیقی ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالی سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنات الفردوس میں جمع کرے، آمین یا رب العالمین۔ یہ بہت ہی افسوس کا منظر ہے کہ ہم ہمارے معاشرے میں دیکھتے ہیں سب سے زیادہ وقت کا ضائع کرنے والے، سب سے زیادہ جھگڑوں میں ملوث ہونے والے، سب سے زیادہ گالی گلوچ کرنے والے اور دیگر ایسے اوصاف، ایسے اخلاق جو ناپسندیدہ ہیں، یہ کرنے والے ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بڑی تعداد ان مسلمان نوجوانوں کی ہے جنہیں دیکھ کر ایک اچھے خاصے مسلمان کو شرم آ جاتی ہے۔ لیکن افسوس کا منظر ہے کہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ بڑا تعجب ہوتا ہے کہ نوجوان ہے، سارا وقت سڑکوں میں گزار رہا ہے، دوستوں کے ساتھ گزار رہا ہے، آخر کوئی انہیں پوچھنے والا ہے کہ نہیں ہے، ان کے والدین کہاں گئے ہیں؟ عزیز ساتھیوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر بہت بڑی غلطی تربیت کو لے کر ہو رہی ہے۔ تربیت کسی بھی مسلمان کے لیے اتنی ہی اشد ضرورت ہے جتنا اسے کھانا پینا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کلکم راع کلکم مسئول عن رعیتہ۔ تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے اور آپ کی ذمہ داری کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر باپ کو ذمہ دار بنایا، ہر ماں کو ذمہ دار بنایا، اور ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ بچوں کی ٹھیک ٹھاک پرورش کریں۔ اگر پرورش ٹھیک نہیں ہوگی تو یہی نتائج ہوں گے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ میں آپ کے سامنے سب سے پہلے قرآن کی ایک آیت پیش کرتا ہوں، اس کی تھوڑی بہت تشریح سن لیجئے، اس کے بعد میں ایک موازنہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو
اور اپنے خاندان والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو، جس جہنم کے ذمہ دار مضبوط فرشتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی کرنا نہیں جانتے، اور یہ جہنم، اس کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے جن کے ذریعے سے اس کی آگ کو دہکایا گیا ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر جہنم سے ڈرایا اور یہ حکم دیا کہ آپ اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے خاندان والوں کو بچاؤ۔ یہاں پر اپنے آپ کو بچانا یہ ہے کہ آپ حرام سے بچ جائیں، فرض کام کریں، اور جو بھی اسلام کی ذمہ داریاں آپ پر ڈالی گئیں ان ذمہ داریوں کو ادا کریں، آپ جہنم سے بچ جائیں گے، اور آپ اپنے خاندان والوں کو بھی بچانا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تربیت کی اہمیت کتنی ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے بچہ بنایا، بچہ جنا اور آپ نے چھوڑ دیا، نہیں، اسے جنت میں جانے کے راستے بتانے ہیں، اسے جہنم سے بچانا ہے۔ آپ ہیں اور آپ کی بیوی ہیں، تو آپ کی بیوی کو جہنم کے راستے سے بچانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ کی جتنی بھی اولاد ہے سب کو جہنم سے بچانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا۔ تو اس آیت کی روح سے بات معلوم ہوئی کہ تربیت بہت ہی اہمیت والی چیز ہے، تربیت کرنا ہر فرد پر واجب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیہ ولم یحطها بنصح الا لم یرح رائحۃ الجنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے آپ کے ماتحت کسی کی ذمہ داری دی ہے تو آپ کو چاہیے کہ اس ذمہ داری کو ادا کریں۔ اگر آپ نے ذمہ داری ادا نہیں کی تو ایسا آدمی جہنم کی خوشبو نہیں سونگے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے کہ تربیت کو لے کر کتنی زبردست بات بتائی۔ یہ کہہ دیا کہ بھائی آپ جنت میں جا نہیں سکتے اگر آپ نے اپنے ماتحتوں کے، آپ کے انڈر جو بھی ہیں، ان کی دیکھ بھال نہیں کی، ان کی ذمہ داری نہیں اٹھائی اور ان کی تربیت ٹھیک ڈھنگ سے نہیں کی۔ ایسا نہیں کہ مجھے تو ایسے لوگ نظر آتے ہیں، میرے نظر میں وہ باپ بننے کے قابل نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے جسمانی حیثیت سے قابل ہوں، لیکن جننے کے بعد ان بچوں کی پرورش اگر نہیں کرنی تھی تو آخر جنا کیوں؟ کتنے ایسے نوجوان ہیں انہیں معلوم بھی نہیں کہ اسے کیا کرنا ہے، کیسے نماز پڑھنا ہے، کیا اسلام کیا کہتا ہے، نام مسلمانوں کا ہے، گھرانہ مسلمانوں کا ہے، جتنی بھی برائیاں ہیں وہ اس نے ماں کے گود سے سیکھا ہے، جتنی بھی گالیاں ہیں اس نے باپ کے پاس سیکھا ہوا ہے، لیکن اسے کوئی خیر کی بات سکھانے والا، سمجھانے والا نہیں رہا۔ افسوس عزیز ساتھیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، ما نحل والد ولدہ افضل من ادب حسن۔ اگر کوئی باپ اپنے بچے کو سب سے بہترین تحفہ دے سکتا ہے، سب سے بہترین انتظام کر سکتا ہے، سب سے بہتر انداز سے ذمہ داری اٹھا سکتا ہے، تو وہ یہ ہے کہ اس بچے کی ٹھیک ڈھنگ سے تربیت کریں۔ یہ جو بچہ آپ کے ماتحت ہے اس کی ذمہ داری ٹھیک سے کریں گے، اس سے بہتر کوئی دوسری چیز ہو نہیں سکتی، اس سے بہتر کوئی دولت ہو نہیں سکتی۔ میں آپ کے سامنے ایک تاریخی موازنہ پیش کرتا ہوں، ایک کمپیریزن پیش کرتا ہوں، آپ اس پر ضرور غور کریے گا۔ ایک بہت بڑے اسلام کے خلیفہ گزرے ہیں، ان کا نام ہے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ انہیں اسلام کا 5واں خلیفہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کا زمانہ بہت ہی امن کا زمانہ تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب لوگ صدقات خیرات لے کے سڑکوں میں گھومتے تھے اور کوئی لینے والا نہیں ہوتا تھا۔ 99 سے لے کر 101 ہجری تک ان کی خلافت رہی اور ساری دنیا کو بہترین نمونہ پیش کیا کہ کیسے حکومت کرنی چاہیے۔ یہ تھے عمر بن عبدالعزیز۔ اب یہ جب دنیا چھوڑ رہے تھے، آخری زمانہ آ گیا، تو ان کے یہاں 12 لڑکے تھے، ان کی 12 اولاد تھی۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ ایسی حالت میں ہیں کہ آپ شاید اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، آپ نے اپنی اولاد کے لیے کچھ چھوڑا نہیں، آپ نے اپنی اولاد کے لیے کوئی دولت نہیں چھوڑا، کوئی زمینیں نہیں لکھی، کوئی درہم دینار نہیں دیے، آپ تو انہیں ایسے ہی چھوڑ جا رہے ہیں، آپ کے پاس کوئی دولت نہیں دینے کے لیے۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے کہا، میں نے جو دینا تھا اسے بہترین انداز سے میں نے دے دیا۔ ہاں میں نے اٹھنی چونی نہیں چھوڑی، ہاں میں نے دولت نہیں چھوڑی، لیکن یاد رکھے میں نے ان کی ایسی تربیت کی ہے، انہیں ان کے دل و دماغ میں اللہ اور اللہ کے رسول کو لے کر جو باتیں بولنی ہیں ساری ہم نے سکھائی ہے، اور پیسوں کی اہمیت ہم نے سکھائی ہے، اور سب سے بہتر چیز اخلاق ہم نے سکھائی ہے۔ خلیفہ کے لڑکے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارا حال ان کا آسودہ ہوگا اور ٹھاٹ باٹ کی ان کی زندگی ہوگی، یہ ہم نے کبھی نہیں سکھایا ہے۔
اخلاق کے اعتبار سے بہترین نمونہ ہم نے ان کے سامنے پیش کر دیا ہے. یہی ہم نے کیا ہے. یہ کہہ کے عمر بن عبدالعزیز انتقال کر گئے اور تاریخ گواہ ہے. حالانکہ کوئی دولت وراثت میں نہیں ملی. تاریخ گواہ ہے کہ یہ 12 کے 12 لڑکے ایسے ہونہار ہوشیار سمجھدار نکلے جنہوں نے آگے چل کے بہت بڑے کام کیے. بہت ساری ذمہ داریوں کو گورنمنٹ لیول تک انہوں نے ادا کیے اور کبھی بھی انہیں فقر و فاقہ چھو کر نہیں گیا. یہ اللہ کا خاص فضل تھا. یہ تربیت کی دین تھی. ایک طرف آپ نے سن لیا. اس کے بعد ایک دوسرے خلیفے کے بارے میں سنیے جن کا نام تھا ہشام بن عبد الملک. یہ بھی اموی خلیفہ تھے. یہ عمر بن عبدالعزیز کے بعد خلیفہ بنے. یہ صاحب خلافت کی پوری ٹھاٹ بات کی زندگی انہوں نے گزاری اور مال و دولت میں انہوں نے لطف اندوز ہوتے رہے. اور ان کے یہاں بھی 12 لڑکے ہوئے. ان کے بھی 12 لڑکے تھے اور انہوں نے اپنے لڑکوں کو پتہ ہے کیا دیا ہے. انہوں نے اپنے لڑکوں کو یہ نہیں کہ بھائی یہ زمین دے دی, یہ دولت دے دی, اتنے اشرفیاں دے دیا, بلکہ انہوں نے اپنے بچوں کو گاؤں دیے. کئی گاؤں بچوں کو دیے انہوں نے, کیونکہ خلیفہ تھے. اور ہر گاؤں کا جو بھی محصول آتا سب ان بچوں میں بٹتا. تو اندازہ لگائیں گاؤں دیے گئے تھے, گاؤں. لیکن تاریخ گواہ ہے. اب جا کے تاریخ کے اوراق الٹ کر دیکھیے کہ چند سالوں کے بعد یہ جو 12 جنہیں دولت دی گئی لیکن اخلاق نہیں سکھایا گیا, تربیت نہیں سکھائی گئی, اللہ اور اللہ کے رسول کی اہمیت دل و دماغ میں ڈالی نہیں گئی, عبادت کی خواہش دل میں ڈالی نہیں گئی, اخلاق نہیں سکھائے گئے, تو نتیجہ یہ نکلا کہ یہ 12 کے 12 جن کے پاس کئی گاؤں تھے, کئی دولت تھی جس کا اندازہ نہیں, لیکن چند سالوں کے بعد یہ لوگوں کے پاس پیسے پوچھنے لگے, قرض دار ہو گئے, بعض لوگ تو بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئے. اندازہ لگائیے آپ. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر ٹھیک ڈھنگ سے تربیت نہیں ہوئی اور وہاں پر ٹھیک ڈھنگ سے تربیت ہوئی. اب ہم اور آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ ہم ہماری اولاد کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں, کس قسم کی تربیت کرنے والے ہیں. افسوس در افسوس جب ہم ہمارے معاشرے پر نظر ڈالتے ہیں تو ایسی بڑی تعداد نظر آتی ہے کہ کیا بتائیں. انہیں نہ نماز کا سود ہے, نہ انہیں زبان کی حفاظت کیا ہے معلوم ہے, نہ انہیں آنکھوں کی حفاظت کیا چیزیں معلوم ہے, نہ گھر میں انہیں وہ پیار ملا, نہ گھر میں انہیں وہ تربیت ملی. ایسے جانوروں کی طرح سڑکوں میں گھومتے ہیں اور نام لیوا مسلمان ہیں, اور دوسرے مذاہب کے لوگ انہیں دیکھ کر کہتے ہیں کہ بھائی یہ مسلمان ہے, تو یاد رکھ لیجئے ہم مسلمان ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ اسلام ہے تو ہم اسلام سے دوری رہتے ہیں, بہتر ہے. ڈکیتیوں کا نام لیجئے, ہماری قوم کا نام آئے گا. دھوکے باز, ہمارے قوم کا نام آئے گا, مسلمانوں کا نام آئے گا. گالی گلوچ, جائیے دیکھ لیجئے کیسے ماحول بنے ہوئے ہیں, اور غنڈہ گردی, گینگسٹر, جائیے دیکھ لیجئے. افسوس ان کی تربیت کرنے والے کہاں گئے, ان کے والدین کہاں گئے, ان کا باپ کہاں گیا, ان کی والدہ کہاں گئی. افسوس کوئی پوچھنے والا نہیں. کوئی بھی قوم میں اگر تربیت اس حد تک لیپس ہو جائے, یاد رکھ لیجئے وہ قوم برباد ہو جاتی ہے. وہ قوم برباد ہو جاتی ہے. انہیں دیکھ کر ہم اور آپ کو یہ عبرت حاصل کرنی ہے کہ جو بھی بچے ہماری ذمہ داری میں ہیں ان کی تربیت کرنی ہوگی, ان کی تربیت کرنی ہوگی. یہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بات بتائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لَأَن يُؤَدِّبَ أَحَدُكُمْ وَلَدَهُ خَيْرٌ مِّنْ أَن يَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر کوئی باپ اپنے بچے کو تربیت کرنے کے لیے کہتا ہے کہ بھائی بیٹھ جا, اٹھ جا, یہ مت کر, یہ کر, تو کیا کر رہا ہے, وقت کا ضائع کیوں کر رہا ہے, کہاں جا رہا ہے, یہ جو فالو اپ کر رہا ہے نا. تربیت کیا ہے عزیز ساتھیو؟ تربیت کا مطلب فالو اپ کرنا ہے. آپ کا بچہ نہیں, ایک مرتبہ آپ کہیں گے کہ ایسا مانتا ہوتا نہیں ہے, بچے ہوتے نہیں ہیں. آپ کو پیچھے لگنا پڑتا ہے, اس کے لیے کمپلیٹ ٹیک کیئر کرنا پڑتا ہے. یہی معنی ہے تربیت کا. تربیت کا معنی ہاتھ دھو کے پیچھے پڑ جانا, دیکھتے رہنا کہ بھائی وہ کر کیا رہا ہے, وہ اس کی حرکتیں کیا ہے, کہیں غلط راستے میں تو نہیں جا رہا ہے. یہی معنی ہے تربیت کا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جو آدمی تربیت کرنے کے لیے زبان کھولتا ہے, محنت کرتا ہے, کہتا ہے کہ میں مت بیٹھ, اٹھ کر جا, سو, یہ جو حکم دیتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہر حکم ہے نا یہ اللہ کے راہ میں ایک مد صدقہ کرنے سے بہتر ہے. یہ ایک مد صدقہ, یعنی ایک مد لگ بھگ سمجھے کہ 3-4 کلو چاول, 3-4 کلو دھان, یہ صدقہ کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اپنے بچوں کہتے ہیں کہ یہ مت کرو بھائی, چلو نماز کا وقت ہے, نماز کے لیے نکلو. کیا دیکھ رہے ہو, تمہارے موبائل میں کیا ہے, کس چیز کو دیکھ رہے ہو, یہ جو آپ فالو اپ کرتے ہیں نا, ہر حرکت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ ایک مد سے زیادہ اجر ملے گا, صدقہ کرنے سے زیادہ اجر ملے گا. اللہ اکبر. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس حد تک تربیت پر زور دے رہے ہیں.
ایک حدیث میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا من كان له 3 بنات فيؤدبهن ويكفيهن ويرحمهن الا وجبت له الجنہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر کسی کے یہاں 3 بیٹیاں ہیں، کسی کے یہاں 3 بیٹیاں ہیں اور وہ صاحب ان بیٹیوں کی تربیت کرتے ہیں، یؤدبهن تربیت کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ زندگی جینا کیسے ہے اور دین کی اہمیت، اللہ اور اللہ کے رسول کی اہمیت، آخرت کے دن کھڑے ہونے کا وہ تصور، یہ ساری تربیتیں اندر ڈالی جا رہی ہیں. یؤدبهن ان کی تربیت ہو رہی ہے، وَيَكْفِيهِنَّ اور ان کی ضروریات کو پوری کی جا رہی ہے. ان کی جو بھی ضروریات ہیں، کھانے پینے سے لے کر، پہننے اوڑھنے سے لے کر، رہنے سہنے سے لے کر اور تعلیم و تربیت سے لے کر ساری چیزوں کی وہ ذمہ داری ادا کر رہے ہیں. وَيَرْحَمُهُنَّ اور چونکہ یہ صنف نرم نازک ہے تو ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرنا پڑتا ہے، تو وہ صاحب نے ان تینوں کو رحم و کرم میں رکھا، ان پر اپنی رحمت نچھاور کی. جب یہ 3 کام کر لیتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں الا وجبت له الجنہ، ایسے آدمی کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، ایسے آدمی کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. ایک صحابی جو مجلس میں بیٹھے تھے انہوں نے اٹھ کے کہا یا رسول اللہ اگر کسی کے یہاں 2 ہو، ایسے لگتا ہے کہ ان کے یہاں 2 تھی، تو کہتے ہیں کہ اگر کسی کے یہاں 2 ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جن کے پاس 2 ہیں ان کے لیے بھی، جن کے پاس 2 ہیں ان کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بہترین بات بتائی. عزیز ساتھیو، تربیت کوئی مذاق نہیں ہے، کوئی کھیل نہیں ہے. تربیت آدمی کی، جیسے علی بن ابی طالب نے ارشاد فرمایا، انہوں نے ایک لائن میں بتا دیا کہ بھائی مختصر تربیت کا سٹرکچر بتا دیا، اسے غور سے سنیے گا. وہ کہتے ہیں لاعبہ سبعا وادبہ سبعا وصاحبہ سبعا. کہتے ہیں کہ شروع کے 7 سال اس بچے کے ساتھ لاڑ پیار محبت کھیل کود کے ہوتے ہیں. بچے کو کھیلنا دینا چاہیے کیونکہ اس زمانے میں وہ کریٹیو بنتا ہے، اس وقت اس کا دماغ بن رہا ہوتا ہے. تو ایسے موقع پر لاڑ پیار محبت، یہ شروع کے 7 سال. پھر کہا اس کے بعد کے 7 سال بڑے سختی کے ہونے چاہیے، ٹائٹ پکڑنے کے ہیں. اب یہ ایسی عادتوں میں پڑے گا جو زندگی میں کبھی سے چھوٹنے والی نہیں ہے. تو یہاں پر اسے مستقل چیک کرنا پڑے گا کہ اس کی عادتیں کیا ہیں، زیادہ وقت صرف کرنا پڑے گا. یہاں پر ٹائٹ کرنے کا زمانہ ہے 7 سے لے کے 14 تک. پھر کہا 14 سے لے کے 21 تک صاحب سبعا. اب اس کے بعد مار دھاڑ نہیں، اس کے بعد سختی نہیں، اس کے بعد اس کے ساتھ دوستی کرنی ہوگی، اس کے بعد اس سے رائے مشورے لینے ہوں گے اور ساری باتیں سمجھا کے آگے بڑھنی ہوگی. تو علی بن ابی طالب نے ایک لائن میں ساری تربیت کا سٹرکچر بتا دیا. میں آپ کے سامنے یہ جو تربیت کرتا ہے اس کے اندر کیا خوبیاں ہونی چاہیے، پہلے یہ بات ہونی چاہیے. میں 2-3 خوبیاں بتا دیتا ہوں، اس کا ہر فرد کے اندر ہونا چاہیے. سب سے پہلی خوبی یہ ہے، جو بھی آدمی تربیت کرتا ہے، جو بھی آدمی باپ بن رہا ہے یا پھر عورت ماں بن رہی ہے، تو اس کے پاس اتنے تو معلومات ہونی چاہیے، اتنا تو علم ہونا چاہیے کہ بھئی یہ جو بچہ آ رہا ہے اس کے ساتھ میں کیا کروں گا. صرف ہماری قوم ایسی ہے جو بچہ جننے کے بعد 14 سال ہو گئے، 21 سال ہو گئے، جب بہت ہی بگڑ گیا تب کہتے ہیں کہ بھئی اس کی تربیت کیسے کروں. بھائی صاحب پانی سر کے اوپر چلا گیا ہے، اب کون سی تربیت کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جب لڑکے نے نافرمانی کی، اعوذ باللہ، ہم ایسی بھی باتیں سنتے ہیں کہ بچہ باپ پر ہاتھ اٹھاتا ہے، بچہ ماں پر ہاتھ اٹھاتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے. عورتوں کے تعلق سے بھی ہم نے سنا ہے، بچیوں کے تعلق سے سنا ہے ہمارے ہی معاشرے میں. افسوس، وجہ کیا ہے؟ اب کیا تربیت کریں گے آپ؟ اب آگے کہتے ہیں کہ کچھ سمجھائیے، کچھ بولیے. کہاں بولیں گے؟ وقت تو نکل گیا ہے، اس کا دماغ تو بن گیا ہے. ہماری قوم اتنی دیر کے بعد اس تعلق سے سوچتی ہے، جبکہ ایسی بھی قومیں ہیں. آپ کو پتا ہے یہودی کب تربیت کرتے ہیں؟ یہودی اس وقت تربیت کرتے ہیں جب وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے. جب وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے بچہ، اس وقت سے تربیت شروع کرتے ہیں. اس ماں کو جو دکھانا وہی دکھاتے ہیں، جو دماغ میں ڈالنا وہی ڈالتے ہیں. اسے ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ جو ماحول میں وہ رہتی ہے اس کے اثرات بچے پر پڑتے ہیں. ہم تو سوچتے ہی نہیں ہیں، ہم تو ایسے ہی بچہ بڑا ہو گیا اس کے بعد سوچتے رہتے ہیں. آج جا کر چائنیز کو دیکھیے، وہ لوگ کب سے تربیت شروع کرتے ہیں؟ جیسے ہی شادی ہوئی وہاں سے تربیت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. یہ بچہ جو آ رہا ہے اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، یہ پورا ان کے پاس پلان ہوتا ہے. صرف ہم لوگ ہیں، ہمارے پاس کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. ہمارے پاس شادی میں ولیمے میں کتنے لوگ آئیں گے، کتنے لوگوں کو کھلائیں گے، کیا میٹھے ڈالیں گے، کھانا بریانی کیسے ہوگا، یہ ہم لوگ سوچتے رہتے ہیں.
ہمیں کیا پتا کہ بھائی آنے والے بچوں کے ساتھ کیا کرنا ہے. افسوس در افسوس. تو پہلی چیز یہ ہے کہ جو بچہ آ رہا ہے اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے, اسے کیا بنانا چاہیے, اس کے لیے میں کیا کرنا چاہیے, بحیثیت باپ, بحیثیت ماں میری کیا ذمہ داری ہے. یہ سارے معلومات جمع کرنے ہیں کم از کم, ہے نا. آپ گاڑی خریدتے ہیں, آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ گاڑی چلانا ہے. آپ گھر خریدتے ہیں, آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ بھئی گھر میں کیا کیا کرنا ہے. بچہ آتا ہے, آپ پتہ ہی نہیں کہ لوگوں کو اس بچے کے ساتھ کیا کرنا ہے. بچہ آ گیا ہے ساری دنیا میں, جیسے جانور جنتے ہیں, ہم نے بھی جن لیا ہے. اب اس بچے کا کیا, وہ تو کورا کاغذ ہوتا ہے نا, خالی ہوتا ہے. اس کے ذہن میں باتیں ڈالنی ہوتی ہیں, اسے سمجھانی ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر آپ نظر ڈالیں گے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی سی چھوٹی بات بھی بتائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پہلے اس کے کان میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ توحید ڈالیے. بچہ ہوتا ہے, اس کے سننے میں کمزوری ہوتی ہے, ضعف ہوتا ہے, تو قریب جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کلمہ شہادت کو سنائیے بچے کو. بحقی کی روایت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کیسی کرنی ہے اس تعلق سے کتنی ساری باتیں بتائی ہیں. ساری تفصیل میں جانے کا موقع نہیں, صرف میں آپ کو اشارہ کر رہا ہوں کہ ہر باپ ہر ماں کو معلوم ہونا چاہیے کہ آنے والی اس اولاد کے ساتھ میں کیا سلوک کرنے والا ہوں یا پھر کرنے والی ہوں, اسے مجھے کیا کرنا کیا ہے, یہ معلومات جمع کرنی ہے. یہ بہت ضروری ہے. نمبر دو, جب بچہ آ جاتا ہے, اس کے ذمہ داری آ جاتی ہے تو یہ ایک امانت سمجھیں. یہ بچہ آپ کا ہے لیکن اللہ کی دی ہوئی امانت ہے. اس امانت داری میں خیانت مت کریے, اس امانت داری کو ضائع مت کریے. امانت داری ہے, اسے بھرپور انداز سے یہ شعور رکھیں بھئی یہ امانت ہے میرے پاس, یہ اللہ نے امانت دیا ہوا ہے, اب مجھے اسے سنوارنا ہے, سجانا ہے, اور قیامت کے دن اس کے بارے میں مجھے پوچھا جائے گا. نمبر تین, لگاؤ ہو. بچہ آپ کا ہے, آپ کی بچی ہے, اولاد آپ کی ہے, لگاؤ ہونا چاہیے. بہت سارے لوگ ہم دیکھتے کوئی لگاؤ نہیں ہے, بچے جن لیے گھر میں گھوم رہے ہیں اور یہ صاحب اپنے مرضی میں ہے. لگاؤ ہونا چاہیے. جب تک لگاؤ نہیں ہوگا تو کیسے فالو کریں گے, تربیت کیا کریں گے. بیزار, بچوں کے چیخ سے بیزار, بچوں کے کھیل سے بیزار, بھائی صاحب آپ تربیت نہیں کر سکتے. لگاؤ ہونی چاہیے, اولاد سے لگاؤ ہونی چاہیے. اور نمبر 4, یہ بہت ہی اہم بتا رہا ہوں میں بات. نمبر 4, انصاف ہونا چاہیے. اولاد کے درمیان انصاف کرنے آنا چاہیے. آپ ایسے سڑک میں نکل جائیے, جہاں کہیں بھی نکل جائیے, آپ کو رائٹ ہینڈ سائڈ, لیفٹ ہینڈ سائڈ بہت ساری کھنڈیرات ملیں گے. آپ کو کھنڈیر عمارتیں, کوئی رہتا نہیں ہے, دیکھا کہ نہیں دیکھا ہے آپ, بہت ساری عمارتیں ہوتی ہیں. یہ عمارتیں کیا ہیں, یہ گھر کس کے ہیں, یاد رکھ لیجئے, یہ وہ 2 بھائی کے گھر ہیں, وہ رشتہ داروں کے گھر ہیں جو ہمیشہ کے لیے جھگڑ گئے ہیں. اور ایک نے کہا کہ بھائی یہ پورے جائیداد بیکار ہو جائے لیکن میرے بھائی کے پاس نہ جائیں, میرے فلاں رشتہ دار کے پاس نہ جائیں, پورا برباد ہو جائے, میں اس کے لیے تیار ہوں. ایسے کتنے ہمارے یہاں پڑے ہوئے ہیں. یہ پتہ ہے یہ بھائیوں کے جھگڑے, بہنوں کے جھگڑے, خاندان کے جھگڑے کہاں سے شروع ہوتے ہیں, جب والدین بچوں کے درمیان انصاف نہیں کر رہے ہیں. جب انہوں نے انصاف نہیں کیا, نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے جھگڑتے رہتے ہیں. ایک صحابی آئے, آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول, میرا لڑکا نعمان بن بشیر ہے, بہت ہی اچھا لڑکا ہے, میں اسے ایک باغ دے رہا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اکل ولدک نحلتہ, اے بشیر کیا تو نے اپنے ہر لڑکے کو ایسا باغ عطا کیا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں ظلم پر شہادت نہیں دیتا, کہا کہ میں ظلم پر شہادت نہیں دیتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتراض کر دیا. تو عزیز ساتھیوں, انصاف بہت بہت ضروری ہے, بچوں کے درمیان انصاف. اور انصاف میں یہ بھی داخل ہے کہ ان کی طبیعت کا خیال رکھیں, ان کی صحت کا خیال رکھیں, اور ساری چیزیں اس میں داخل ہو جاتی ہے. بڑی اہم بات ہے انصاف بچوں کے درمیان. اور آخری چیز, تربیت دینے کے لیے پختگی ہونی چاہیے. بعض لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ میں بولتے رہتا ہوں سنتا نہیں ہے, میں بول رہی ہوں کہ بھائی کرو, سنتا نہیں ہے. یہ بے بسی کا آپ اظہار مت کریے, یہ آپ کی اولاد ہے, آپ کے اندر اتنی تو پختگی ہونی چاہیے کہ آپ اسے نہیں پکڑیں گے تو یہ برباد ہو جائے گا. آپ کے اندر اتنی سختی, اتنی پختگی تو ہونی چاہیے. اگر آپ نہیں کریں گے پتہ کیا ہوگا, اس کی تربیت, یہ بڑا ہوگا تو فقیر ہوگا, لوگوں کا محتاج ہوگا, آپ کے لیے بدنام کرنے کے لیے ایک بہت بڑا ذریعہ بن جائے گا. یہ چند صفات ہیں تربیت کرنے والے کے اندر ہونی چاہیے. اب تربیت کس کی کریں, کیا چیزیں آپ کریں, اس بچے کے ساتھ کیا کریں,
پہلی چیز آپ کے اس کے دل و دماغ میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت، دین کی اہمیت، قیامت کے دن کھڑے ہونے کا تصور ڈالنا ہے۔ اس دل و دماغ میں اللہ اور اللہ کے رسول کے اس دین کو ڈالیے، اسلام کی باتیں ڈالیے، اللہ اور اللہ کے رسول کون ہے یہ ساری باتیں ڈالیے۔ یہ نہیں کہ ایک ہی مجلس میں بیٹھے آپ بولتے گئے، نہیں، یہ تو آپ اٹھتے بیٹھتے، اس کے ساتھ کھیلتے کودتے اور اس کے ساتھ چلتے پھرتے، یہ ساری باتیں دماغ میں ڈالنی ہیں، ساری باتیں دماغ میں ڈالنی ہیں۔ تو پہلا کام اس بچے کے ساتھ آپ جو کریں گے وہ اللہ کے اس دین کا تعارف کروائیں گے، اللہ کے اس دین کا پراپر انٹروڈکشن دیں گے۔ وہ آدمی اسلام کا پراپر انٹروڈکشن کیسے دے سکتا ہے جو بے نمازی ہے، جو بچوں کے سامنے جھوٹ بولتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے نا۔ بعض ایسے بھی باپ ہم نے دیکھے کہ دیکھیں مولوی صاحب دیکھو میرا بچہ کتنا ہوشیار ہو گیا، بہت بڑی گالی دیتا انہیں۔ ارے اس سے بہتر تھا کہ آپ 4 رکعت ہے نا، اس سے بہتر تھا کہ آپ 4 تکبیر والی نماز پڑھ لیتے اس پر، اس سے بہتر تھا کہ وہ مر جاتا آپ اس کی جنازہ کی نماز پڑھ لیتے۔ ہاں یہ دیکھیں میرا بچہ کتنا اچھا گانا گاتا، لیٹسٹ پورے گانے گاتا آپ، ہے نا۔ اس سے بہتر تھا کہ اس بچے کو جنتے ہی نہ۔ تو پہلا نقطہ یہ ہے کہ آپ دین اس کے اندر ڈالیے، اور وہ جیسے کھیل کود میں ہو سمجھنے کے انداز سے یہ ساری باتیں اس کے اندر ڈالنی چاہیے۔ دوسری چیز، اسے عبادت سے جوڑے۔ اسی لیے اسلام میں کہا گیا ہے جس کی عمر 7 سال کی ہے اسے حکم دیجئے کہ نماز پڑھے، اور جس کی عمر 10 سال کی ہو گئی اگر نماز نہیں پڑھے تو ماریے۔ حالانکہ نماز واجب ہوتی ہے بالغ ہونے کے بعد، لیکن یہاں پر پہلے سے بتا دیا گیا کہ بھائی آپ کو بچوں کو عبادت سے جوڑنی ہے، اسے روزے رکھوائیے، اس کے ہاتھوں سے صدقہ کروائیے، ہے نا، عبادت کے ماحول میں رکھیے اسے، ہے نا۔ اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ بہترین اسلامک سکول تلاش کریں، بہترین ایک مدرسہ تلاش کریں، اور اسے جا کے تلاوت کلام پاک میں ڈالیے، اسے حفظ میں ڈالیے۔ افسوس ایسے بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ بچہ بڑا ہوتا ہے اس کے سپورٹس کا تو پورا خیال کرتے ہیں، اس کی میوزک کلاس کا تو خیال ہوتا ہے نا، پکچر اسے پورے دکھا دیے جاتے ہیں، لیکن دین کیا ہے؟ دین ہفتے میں ایک مرتبہ، سال میں ایک مرتبہ، اس کے بعد بڑا ہوتا ہے اور باپ کے گریبان کو پکڑتا ہے۔ اس وقت باپ کہتا ہے کہ بھائی میں نے بہت بڑی غلطی کر ڈالی، اس وقت پورا دین یاد آتا ہے۔ بعض لوگوں کا تو بڑا مسئلہ تعجب والا ہوتا ہے، وہ جب بھی اپنے لڑکے کی لڑکی تلاش کرتے ہیں کہتے ہیں مولوی صاحب نمازی ہونا، مولوی صاحب دیندار ہونا، تمہیں کیا جی کرتے تھے نا، ہے تمہارا بچہ کیا ہے؟ اب یہی آپ کو تلاش کر رہے ہیں آپ، ہے نا۔ اتنے دن یہ بول رہے ہیں کہ بھائی دین میں سختی نہیں، فلاں فلاں، اب آپ اپنے لڑکی کے لیے کیوں یہ تلاش کر رہے ہیں آپ؟ تو یہ مذاق نہیں چلے گا، عبادت سے جوڑنا ہے۔ یہ دوسری چیز ہے، بچوں کو عبادت سے جوڑیے۔ اور تیسری چیز، اس کی پرسنالٹی ڈیولپ کریے، اس کی پرسنالٹی بنائیے، اسے ہاتھوں میں ذمہ داری دیجیے اور ذمہ داری پوری کرنے میں مدد کریے۔ اس کی پاکی صفائی خود وہ کرے، اسے بتائیں۔ اور وہ بچہ ہے کھیلنا چاہتا ہے اسے کھلائیے، ہے نا، اسے کھیلنا چاہیے۔ مرد بچوں کے کھلونے الگ ہوتے ہیں، عورت بچے کے کھلونے الگ ہوتے ہیں، تو انہیں کھلونے سے کھلانا چاہیے۔ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے اس کے یہ ساری ضروریات آپ کریں گے تو ایک پراپر پرسنالٹی بنتا ہے۔ اور آخری چیز، اس کے دماغ کو تر و تازہ بنائیے، دماغ کو تر و تازہ بنائیے۔ یہ 4 کام کرنے، آپ کے پاس جو اولاد ہے یہی کرنا ہے، یہی آپ کا پروجیکٹ ہے، یہی آپ کا پلان ہے۔ اس کے مطابق آپ اپنے ماحول کے حساب سے، آپ اپنی تہذیب کے حساب سے، آپ اپنی زبان کے حساب سے، آپ کی فیسلٹیز کے حساب سے آپ اس بچے کو لے کر آگے بڑھیے، تب جا کے معاشرے میں نکلے گا، آپ کا بھی نام رہے گا، اور دھرتی پر کم از کم بوجھ تو نہیں رہے گا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں ہم نے جو بھی کہا، جو بھی سنا، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے۔